جب اہل بیت کرام کی محبت کی بات آتی ہے تو حاضرین، اہل بیت کرام کی محبت ہم کو ان کے بتائے گئے طریقے کے مطابق رکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کو کسی سے محبت ہے، ہم کو فلاں سے محبت ہے، جو ہے ہم غلط طریقے پہ چلیں گے، بے راہ روی کے طریقے پہ چلیں گے، تو یہ کیسی محبت ہوگی؟ آج امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کی محبت میں خلاف شریعت، نبی کے حکم کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں، جو سراسر ناجائز ہے، اہل سنت و جماعت کے پاس ناجائز ہے۔ جیسے بعض دوسرے گمراہ فرقوں کے لوگ ہیں، وہ بہت سارے امام عالی مقام کے نام پہ کچھ بھی کام کر لیتے ہیں، جس کو شدے، پنجے، تیجے یا پھر علم وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں لوگ بٹھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لے کے چلتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس کا حکم اہل سنت و جماعت کے پاس کیا ہے؟ کسی اور کے پاس جائز ہوگا وہ جانے، لیکن ہم سنی ہیں تو اہل سنت و جماعت کے پاس کیا حکم ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزیہ میں، اور اسی طرح فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علموں کے متعلق اور تعزیہ داری کے بارے میں اور بہت سارے امور کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس میں کسی کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ علم بٹھانا، شدے بٹھانا، پنجے بٹھانا، اس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے بھئی یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ نام لیے تو عام طور پہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا۔ حاضرین، ہمارے شہر میں بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، جیسے حضرت میر شجاع الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ، عیدی بازار گنبد کی درگاہ۔ حضرت میر شجاع الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار، عربی اشعار حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے تھے دہلی کہ آپ میرے اشعار دیکھیے، اس کی تصحیح کریے۔ تو وہ جہاں اصلاح کرنا تھا وہ کرتے تھے، پھر ساتھ میں تعریف میں وہ خود ایک چند اشعار لکھ کے بھیجتے تھے۔ تو حضرت میر شجاع الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اتنے بڑے عالم جانتے تھے، وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ علم بٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہم شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، مگر افسوس وہ جس کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے، تو ہم کیسے سنی ہیں بتائیے؟ اس کے ساتھ حاضرین، یہاں بڑے بزرگ ہیں، حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، شالی بنڈے پر آپ کا مزار ہے۔ پچھلے مہینے ماہ ذوالحجہ میں حضرت کا عرس پاک بھی تھا، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، بڑے عالم دین تھے۔ حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاذ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہم یہ اولیاء اللہ کو تو مانیں گے، مگر اولیاء جن کو مانتے تھے ہم کو کیا مطلب ہے؟ ہم نہیں جانتے کون ہے وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی کیوں مانیں؟ ان کی سارا ہندوستان مانتا ہے، سارے ہندوستان کے علماء جن کو ایک بڑے مفتی مانتے ہیں۔ آج ہم کو ایک طہارت کا مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو مولوی صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب یاد آتے۔ یہ مولوی صاحب جو آپ کو طہارت کے مسئلے بتا رہے ہیں، آپ کو اپنے وراثت کے مسئلے بتا رہے ہیں، آپ کو طلاق کے مسئلے بتا رہے ہیں، یہ سارے مولوی صاحب وہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو آپ ان کے شاگرد یا پھر ان کے ماننے والوں کی بات مانیں گے طہارت کے وغیرہ کے مسائل میں، اور جب علموں کی بات آتی ہے تو ان کی بات کا انکار کریں گے جو استاذوں کے استاذ ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، پورے ہندوستان میں جن کے علم کا طوطی بولتا ہے، دنیا بھر میں آپ کے شاگردوں کے شاگرد علم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جامع نظامیہ آج تک 158 سال سے ماشاءاللہ لاکھوں علماء کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بانی حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجموعۃ الفتاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ علم تعزیہ داری کرنا، علم بٹھانا عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ لکھ رہے ہیں، ہم شیخ الاسلام بانی جامعہ کو مانتے ہیں۔ کون شیخ الاسلام، کون بانی جامعہ؟ حضرت محدث اکرم عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد، حضرت بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد، علامہ سعید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد،
حیدرآباد اور اس کے اطراف کی بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے مرشد جن کے شاگرد گزرے، ان کے استاذ فرما رہے ہیں علم بٹھانا، تعزیہ داری کرنا حرام ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اور حاضرین کرام، نائب رسول سید رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا حضرت کو؟ مرکز ہیں، مرکز علم معرفت کا، سلاسل کا۔ تو وہ شخصیت حضرت نائب رسول رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک رسالہ ہے باضابطہ جس میں عورتوں کو آپ نے نصیحتیں کی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اشعار میں اس میں آپ نے لکھا ہے کہ علم بٹھانا عورتوں کے لیے، علموں کے پاس جانا جائز نہیں ہے، نائب رسول نے لکھا ہے۔ ہم نائب رسول کو نہیں مانیں گے، صوفی بزرگ کو نہیں مانیں گے، اللہ والوں کو نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت نائب رسول رحمت اللہ علیہ کے 4 شاگرد، انہوں نے 4 کتابیں لکھی اس بارے میں کہ علم بٹھانا ناجائز ہے، تعزیہ داری کرنا حرام ہے۔ اور ان کے علاوہ جامع نظامیہ سے چھپنے والی مشہور ترین کتاب فتاوی نظامیہ، جس کے مفتی ہیں حضرت مفتی اعظم مفتی رکن الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت ایک مسجد ہے، اس مسجد میں 2 امام ہیں، ایک امام وہ بالکل پابند شریعت ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے، اور ایک امام بھی ہے وہ دوسرے حنوط کے کام بھی کرتا ہے، ساتھ میں پنجے بھی بٹھاتا ہے، علم بھی بٹھاتا ہے، کیا اس کی اقتداء میں نماز درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم بٹھانے والے یا علم کے کسی بھی طرح تعاون کرنے والے کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے۔ یہ نیکی کا عمل ہوتا تو نماز کیوں جائز نہ ہوتی؟ جیسے کہ آج کل لوگ اس کو بہت بڑی نیکی کا عمل سمجھ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، سمجھیے اہل سنت کون ہے، ہم غیروں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ ہم کو اگر نائب رسول سے محبت ہے، یہ بدعاتوں سے بچنا ہوگا۔ ہم کو بانی جامعہ سے محبت ہے، یہ بدعاتوں سے بچنا ہوگا۔ ہم کو حضرت شجاع الدین رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے، ان کے استاذ یا پھر وہ جس کو اپنا بڑا عالم مانتے تھے ان کی بات ہم کو ماننا ہوگا۔ مگر یہ سب بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے فراموش کر دیا اور غیروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیے، گناہ ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ کسی کے کرنے سے شراب، کسی کے پینے سے شراب جائز نہیں ہو جاتی، پینے والا کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہو جاتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسے حرام کیا ہے، قرآن نے اسے حرام کیا ہے۔ تو جس طرح بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے یہ بدعاتوں کو ناجائز کہا، ماہ محرم میں خاص طور پر جو دوسرے مقام کے لوگوں کی طرف سے اہل سنت کے درمیان میں یہ بدعاتیں عام ہو رہی ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے۔ اور آپ کسی کی بات ماننا چاہتے ہیں، عقل مند، سمجھدار، دیندار، عالم دین کی بات مانیے، جو بزرگوں کے احوال، ان کے فتوے، ان کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا دین عقل پہ نہیں چلتا، ہمارا دین اطاعت پہ چلتا ہے، پیروی پہ چلتا ہے، فرما برداری پہ چلتا ہے۔ بڑے بڑے اکابر مفتیوں نے، اولیاء اللہ نے اس پہ عمل کیا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کروں گا، بڑے بزرگ ہیں حضرت غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مچھلی والے شاہ صاحب کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، سلسلہ کمالیہ ماشاءاللہ حیدرآباد اس کے اطراف و اکناف میں پھیلنے میں بڑا رول جن کا ہے وہ مچھلی والے شاہ صاحب ہیں۔ ان کے بعد کوئی درجہ ہے تو حضرت غوثی شاہ صاحب کا ہے۔ تو حضرت غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ان کی کتاب ہے کلمہ طیبہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ شدھ پنجے بٹھانا درست ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا قطعاً مشابہ بت پرستی اور شرک عملی بھی ہے۔ اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے ولی فرما رہے ہیں۔ اب لوگ کیا بول رہے ہیں آج کل آپ کو معلوم ہے، علم بٹھانا، وہ کرنا، یہ سب بدعتیں ہیں یا ناجائز ہے، بولے تو یہ مولویاں ایسی ہوتے، مولویوں کو کیا معلوم؟ میرے بھائی، یہ مولوی صاحب نہیں بول رہے ہیں، یہ مولویوں کو مولوی بنانے والے صوفی بول رہے ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ اہل سنت کے مولوی بھی صوفی ہوتے، اہل سنت کے مولوی بھی ماشاءاللہ ولی ہوتے۔ اب اہل سنت کی عوام سے اچھے ولی تو ہوں گے؟ ہمارے دین میں ایک مومن بھی ولی ہے، ولایت کے 2000 درجے ہیں بھائی۔ تو عام سنی سے اچھے تو مولوی صاحب ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے۔ ایک سنی جس کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا، نماز تو پڑھتا ہے مگر نماز کی حقیقت نہیں معلوم، نہ فرائض معلوم، نہ واجبات معلوم۔ امام صاحب عالم ہیں، سب معلوم ہے ان کو، ان کے مقتدی سے امام گئے گزرے ہیں کیا؟ یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ کیوں مولویوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟
दरअसल कौम अहले सुन्नत से आलिमों की इज्जत घटा के गुमराही फैलाना चाहते हैं, इसलिए ये लोग इस किस्म की बातें करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मौलवी नहीं कह रहा है मेरे भाई, सब औलिया औलिया सूफिया फरमा रहे हैं ये हराम है। अल्लाह वाले हैं, गौसी शाह साहब अल्लाह वाले हैं। नायब रसूल कौन है? एक जाहिल को खुदा का वली बनाने वाले। शेखुल इस्लाम के उस्ताद हज़रत अब्दुल हई फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह कौन है? 40 साल की उम्र थी, बस इतनी किताबें लिखे शरीयत पर, मसाइल पर, फ़िक़्ह पर, कि आज 80 साल की उम्र हो तो भी वो किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है। किताबें ख़त्म नहीं होगी, उतनी किताबें उन्होंने 40 साल में लिखी। उम्र सिर्फ 40 साल की थी। 18 साल की उम्र में बेमिसाल आलिम दीन बन गए थे। वो शख्सियत अपनी किताब में तहरीर फरमा रहे हैं, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस ज़ैलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब इनके साथ और एक बात, एक सिलसिला है हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत यूसुफ बाबा, हज़रत शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई है। तो निज़ामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं हज़रत फ़खरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। फ़खरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, उनके मलफूज़ात में लिखा गया है कि शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को दहली के राफ़ज़ी बादशाह ने इसलिए दहली से निकाल दिया कि उन्होंने अलम पंजों के हराम होने पर फतवा दिया था। तो मतलब अलम पंजे हराम हैं, तायीद में फ़खरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, जो सिलसिला निज़ामिया वग़ैरह के जो है बड़े सूफ़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो तायीद फरमा रहे हैं हज़रत फ़खरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और उन्हीं के मलफूज़ात में और एक बात ये भी लिखी जाती है, उन्होंने फरमाया कि सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुहद्दिस दक्कन के शुयूख़ में आते हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह को राफ़ज़ी एक गवर्नर ने शहीद करवाया, इस वजह से कि आपने अलम के ख़िलाफ़ फतवा दिया था। ये कौन है जनाब? ये कौन से मौलवी है? किस मदरसे में पढ़े थे? ये खानकाह के लोग हैं, ये औलिया हैं। ये औलिया हरम पंजों को हराम फरमा रहे हैं और इनके खिलाफ नाआक़िबत अंदेश उलमा। कौन नाआक़िबत अंदेश उलमा है? गौसी शाह साहब नाआक़िबत अंदेश है, फ़खरुद्दीन दहलवी नाआक़िबत अंदेश है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना नाआक़िबत अंदेश है, शेखुल इस्लाम के उस्ताद नाआक़िबत अंदेश हैं, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह नाआक़िबत अंदेश है, जामी निज़ामिया के पहले मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नाआक़िबत अंदेश है। किसको कहा जा रहा है नाआक़िबत अंदेश? बड़े अफसोस की बात है। ये तकलीफ़ हमको इसलिए होती है भाई कि अहले सुन्नत व जमात समझो, हक़ परस्त जमात है, इसमें गुमराहियों की बातों को मत मिलाए। आज लोग नाम के सुन्नी और अंदर सिर्फ चुनना ही चुनना है, कहीं सुन्नी नहीं है। इस किस्म के लोग अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं, गैरों की बातें अहले सुन्नत में दाखिल कर रहे हैं। ये सारी बिदआतों से, ये हराम कारियों से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आवाम से इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप समझदार हैं, पढ़िए, हक़ परस्त उलमा को पढ़िए। इस ज़माने के मौलवी को आप मत मानिए, ये जो पुराने ख़दीम हज़रात हैं इनको मानिए। इनकी किताबें हैं, इनके फतवे हैं, मौजूद हैं आज भी। आपको कहीं नहीं मिलते तो आओ मेरे पास से लो, मैं किताब दूंगा आपको। उस ज़माने की छपी हुई किताबें उन बुज़ुर्गों की 200, 300, 400 साल पहले छपी हुई किताबें, जिसमें अलम पंजे, तेजे और शुद्ध हराम होने के फतवे, और ये फतवे कोई मौलवी ने नहीं दिए, सब सूफिया औलिया ने दिए। हराम कामों में मत पढ़ो, हराम कामों में मत पढ़ो, अहले सुन्नत को बदनाम मत करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार हम सबको हिदायत पर कायम रखे, सच्चा मुसलमान, सच्चा सुन्नी मुसलमान बनाए।